نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 282 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، یعنی جو شخص امت میں بگاڑ کے وقت میری سنتوں کا پابند رہے اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے، جو مشکوٰۃ شریف میں بھی موجود ہے۔ یہ حدیث اس کی سندی حیثیت کیا ہے؟ تحقیق مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ بعض نے اسے محدثین کے اصول کے اعتبار سے صحیح کہا، بعض نے حسن کہا ہے، اور دونوں طرح سے مروی ہے۔ بعض میں اجر شہیدین ہے، یعنی ایک شہید کا ثواب، اور بعض میں 100 شہیدین ہے، اجر 100 شہیدین یعنی 100 شہیدوں کا ثواب۔ بہرحال اسے بیان کیا جا سکتا ہے، اور یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آدمی ایسے زمانے میں جب کہ لوگ سنتوں کی پابندی نہ کر رہے ہوں اور امت میں بگاڑ عام ہو، سنت پر جمع رہے اور کسی کے کہنے سننے کی پرواہ نہ کرے۔ یہ بڑی سعادت اور فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ حدیث شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس حدیث کی سندی حیثیت کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث سنداً ضعیف ہے، لیکن فضائل میں قابل قبول ہے، اور علامہ سیوطی کی الجامع الصغیر اور علامہ مناوی کی فیض القدیر وغیرہ میں مذکور ہے۔ اسے بھی بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس کو پڑھنے سے ہر طرح کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے یہ بات سن رکھی ہے کہ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے، تو کیا صلاۃ التسبیح پڑھنے سے توبہ کے بغیر بھی کبیرہ معاف ہو جائیں گے؟ جواباً عرض ہے کہ صلاۃ التسبیح سے صرف صغیرہ گناہوں کی معافی ہوگی، کبائر کے لیے توبہ شرط ہے۔ اور جس روایت میں صلاۃ التسبیح سے صغیرہ کبیرہ ہر طرح کے گناہوں کی معافی کی بات کہی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی توبہ کی نیت سے، چاہے زبان سے نہ کہے لیکن نیت سے نماز پڑھے کہ میں ہر طرح کے گناہوں کی توبہ کے ساتھ یہ نماز پڑھ رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں صغیرہ گناہ اور کبیرہ سب معاف ہو جائیں گے۔ سوال ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام ہاجرہ تھا یا ہاجر تھا؟ جواباً عرض ہے کہ عربی میں تو ہاجر تھا، اور اردو میں اسے ہاجرہ کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں عام طور پر ہاجرہ کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ سوال ہے کہ اسلام کا پہلا مدرسہ دار ارقم ہے یا صفہ ہے؟ صحیح بات کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کہنا چاہیے کہ مکہ معظمہ میں پہلا مدرسہ جہاں دینی باتوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری تھا وہ دار ارقم تھا۔ یہیں پر نبی اکرم علیہ الصلاۃ تشریف فرما رہتے تھے، اور مدینہ منورہ میں تعلیم کا مرکز مسجد نبوی تھی، اور اسی مسجد نبوی کے برابر میں ایک چبوترا تھا جہاں وہ طلباء اور صحابہ مقیم رہتے تھے جن کا کوئی مدینے میں گھر اور در نہیں تھا، اور اس چبوترے کو صفہ کہا جاتا ہے۔
تو چونکہ ان صحابہ کا وہاں قیام رہتا تھا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مدرسہ صفہ تھا، بطور عنوان کے اس کو یہ لقب دیا گیا، ورنہ اصل مرکز تو مسجد نبوی تھی، جہاں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی مجالس اور آپ کی باتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے پیش کی جاتی تھیں۔ سوال ہے کہ فرعون بحر قلزم میں غرق ہوا یا دریائے نیل میں، صحیح بات کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ فرعون بحر قلزم میں غرق ہوا، جسے بحر احمر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سمندر ہے جو مصر اور شام کو جوڑتا ہے۔ جب آدمی مصر سے شام کی طرف جائے گا تو بیچ میں یہ سمندر پڑے گا، اسی میں وہ غرقاب ہوا تھا۔ سوال ہے کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دین کی دعوت دی؟ کیا یہ بات قرآن کریم میں موجود ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، قرآن پاک میں صراحتاً یہ بات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، تو وہ ان کے درمیان 1000 سے 50 سال کم تک مقیم رہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے، لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ سوال کرتے ہیں کیا منکر نکیر کا نام قرآن و حدیث میں کہیں پر موجود ہے؟ اگر کسی کتاب میں ہو تو بتایا جائے۔ جواباً عرض ہے کہ سنن ترمذی کے اندر ابواب الجنائز باب عذاب القبر میں ایک طویل حدیث ہے، اس میں ان دونوں فرشتوں کو منکر اور نکیر کہا گیا ہے، تو حدیث میں صراحتاً اس کا ذکر ہے۔ بعض علماء سے منقول ہے کہ کفار اور منافقین کی جان نکالنے والے کے پاس آنے والے منکر نکیر ہوں گے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے پاس آنے والے مبشر بشیر ہوں گے، لیکن کسی صریح حدیث میں اس کا ذکر ہماری نظر سے نہیں گزرا، بعض حواشی میں نظر پڑا ہے، واللہ عالم۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک جماعت والے کہہ رہے تھے کہ تبلیغی اجتماع میں نہ جانا محرومی کی بات ہے، شرعاً اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اچھی نیت سے تبلیغی اجتماع میں جانا بے شک اچھا کام ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی اور خیر کے مشغلے میں لگا ہوا ہے، تعلیم میں، تعلم میں، تدریس میں، تصنیف میں، تالیف میں، دعوت میں، یعنی دعوت الی الخیر میں یا تزکیے میں، تو محض اجتماع میں نہ جانے کی وجہ سے اس کے اوپر محروم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص کسی بھی خیر کے مشغلے میں نہیں لگا اور اپنا وقت فضول ضائع کر رہا ہے اور تبلیغ میں بھی نہیں جا رہا، اجتماع میں بھی نہیں جا رہا، تو ظاہر ہے کہ وہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہے۔ تو الغرض عام انداز میں یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ جو بھی اجتماع میں نہ جائے وہ محروم ہے۔ سوال کرتے ہیں عوام میں مشہور ہے کہ جس طرح انسان پر مصیبت آتی ہے اسی طرح چاند اور سورج پر بھی مصیبت آتی ہے، اور جس کی بنا پر چاند گہن اور سورج گہن لگتا ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہماری نظر سے ایسی کوئی بات نہیں گزری، بظاہر یہ بات غیر معتبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت گہن لگتا ہے۔ یہ کہنا کہ انہوں نے کوئی قصور کیا جس کی وجہ سے گہن لگ رہا ہے یا کوئی مصیبت آ رہی ہے اس کی وجہ سے چاند گرہن سورج گرہن ہو رہا ہے، یہ بات معتبر نہیں ہے۔ سوال ہے کہ بچے کی پیدائش کے 5ویں دن رشتہ داروں میں مٹھائی تقسیم کرنا کیسا ہے؟ اس عمل کو میلاد کہا جاتا ہے، شرعاً ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر مٹھائی بانٹنی ہے تو دن اور تعداد کی رعایت کیے بغیر آپ خوشی میں لوگوں کو مٹھائی کھلا سکتے ہیں، لیکن 5ویں ہی دن کیوں کھلائیں؟ یہ بات کہیں ثابت نہیں ہے۔
پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں چائنا میں رہتے ہیں، جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں 2-3 ہزار لوگ نمازی ہیں۔ وہاں کا معمول ہے کہ ہر جمعے کو کسی نہ کسی کی غائبانہ نماز جنازہ ہوتی ہے۔ اب ہمارے لیے پریشانی یہ ہے کہ اگر ہم نہ پڑھیں اور بیٹھے رہیں تو عجیب سا لگتا ہے، اور اگر پڑھیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازے کا کوئی حکم نہیں ہے، اس لیے حتی الامکان اس میں شرکت سے احتراز کرنا چاہیے۔ آپ نہ پڑھیں یا اپنی سنتوں میں مشغول ہو جائیں، اور کسی کو اعتراض کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگ امریکہ میں آپس میں مسجدوں میں جا کر چندہ کرتے ہیں۔ کچھ مسجدیں چھوٹی ہوتی ہیں تو وہ بڑی مسجد والوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ایک جمعہ دے دیں، رمضان کی ایک رات دے دیں۔ لیکن پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک بڑی مسجد والے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو 2 جمعے دیں گے اور آپ کا پروجیکٹ اپنی ویب سائٹ پر ڈال دیں گے، رمضان میں 2 راتیں بھی دیں گے، ویڈیو بھی چلائیں گے، مگر آپ کو ہمیں $10,000 یا $20,000 پہلے دینے ہوں گے۔ تو یہ بات عجیب سی لگی، تو اس بارے میں آپ اپنی رائے پیش کریں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ دونوں خیر کے کام ہیں، ایک دوسرے کو تعاون کرنا چاہیے، اور یہ شرط لگانا کہ آپ اتنے پیسے دیں گے تو ہم آپ کو موقع دیں گے، یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے، اس ان باتوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ 2 سگی بہنوں نے ایک دوسرے کے ایک بچے کو دودھ پلا دیا، تو ان دو شریک بچوں کے علاوہ ان کے دیگر بھائی بہنوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جن بچوں نے دونوں کا دودھ پیا ہے وہ تو آپس میں رضاعی بھائی بہن ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو ان کے بھائی بہن ہیں ان میں یہ حرمت ثابت نہ ہوگی، صرف انہی تک محدود رہے گی جنہوں نے پیا ہے۔ سوال ہے کہ ایک خاتون عدت میں ہے، ان کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، تو وہ صاحبہ والدہ سے ملنے کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اصل حکم یہی ہے کہ گھر سے باہر عدت کے دوران نہ جائیں، اور یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس کے لیے باہر جانے کی اجازت ہو، فون وغیرہ سے عیادت کر لینی چاہیے، اور اگر کوئی عورت بہت زیادہ بے چینی کی وجہ سے چلی جائے گی تو واپس آ کر توبہ استغفار کرے، اور اس کی عدت بہرحال جاری رہے گی، جانے کی وجہ سے عدت میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ عدت ایک وقت کے گزر جانے کا نام ہے، اور عدت کی پابندیاں وہ الگ سے واجب ہیں، حتی الامکان ان واجبات کی رعایت رکھنی چاہیے۔ سوال ہے کہ ہمارے ہاں پیتل کا کاروبار ہے، بہت سی چیزوں پر شبھ لابھ اور اوم وغیرہ لکھنا پڑتا ہے، تو ایسی چیزوں کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مسلمان کے لیے یہ کاروبار مکروہ ہے، ایسی باتوں سے حتی الامکان بچنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے کر لیا ہے تو اس کی آمدنی کو حرام نہیں کہا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ آمدنی ساری حرام ہو گئی، بس کراہت رہے گی، بچے حتی الامکان۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص بمبئی میں رہتا ہے اور وہ ایک گھر کرائے پر لینا چاہتا ہے، گھر کے مالک نے 2 لاکھ روپے لے کر گھر ان کو دے دیا اور کرایہ چھوڑ دیا۔ اب یہ لینے والا گھر کا سارا مینٹیننس خود ہی کرتا ہے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اور ایک مدت کے بعد وہ گھر لینے والا جب 2 لاکھ روپے واپس کرے گا تو پھر گھر بھی اسے واپس دے دیا جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ یہ معاملہ بطور کرایہ اور اجرت کے تو درست نہیں ہے، لیکن اگر بیع الوفا کے طور پر یہ معاملہ کیا جائے، یعنی خریداری کے طور پر کیا جائے، اور یہ کہہ دیا جائے کہ ہم جب اتنے پیسے دیں گے تو ہم ہی واپس لیں گے، تم اور کو مت بیچنا، تو بہت سے علماء نے اس کی گنجائش دی ہے، تو معاملہ بیع الوفا کے طور پر کرنا چاہیے۔
سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ جس کو پیدا ہوئے 3 ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں، اگر وہ جمائی لے گا تو جمائی لیتے وقت ماں باپ کو اس کے منہ پر ہاتھ نہ رکھنے کی وجہ سے کیا شیطان بچے کے اندر سستی پیدا کر دے گا؟ ایسی کوئی حدیث ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ ہاتھ رکھنے کا حکم بڑے لوگوں کے لیے ہے، بچوں کے بارے میں ایسا کوئی حکم ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ سوال ہے کہ اگر دن میں کسی نے آنگن میں تار پر رسی لگی ہوئی تھی، اس پر کپڑے پھیلائے اور پھر اس سے اتارنا بھول گیا، مغرب کا وقت ہونے لگا، تو جب مغرب کے بعد کپڑے اٹھاتا ہے تو گھر کی عورتیں کہتی ہیں کہ اس کپڑے کو دوبارہ دھونا پڑے گا، اس پر شام کا سایہ پڑ گیا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں۔ دن میں کپڑا اٹھاؤ، شام کو اٹھاؤ، مغرب کے بعد اٹھاؤ، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس کو دوبارہ دھونا بے اصل ہے۔ سوال کرتے ہیں ساس کا داماد کو رمضان کا چاند نکلتے ہی رات کے کھانے کی دعوت دینا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ داماد کی دعوت تو ویسے کبھی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن رمضان کے چاند پر اس کا اہتمام بے اصل ہے، اس کی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ سوال ہے کیا سسرال والوں کا رخصتی کے بعد داماد کو 9 دن تک مسلسل دعوت کھلانا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، دعوت کھلانا بھی ضروری نہیں ہے، اور اگر نہ کھلاؤ تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ سوال ہے کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ اور صدقہ دینا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اسلام سے قریب آئے اور اس کی غلط فہمیاں دور ہوں، لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ دینے سے اس مسلمان کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، البتہ حسب ضرورت امداد سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ سوال ہے کہ جب جہاد میں حج و عمرے کا سفر کرتے ہیں تو ایئر ہوسٹس کھانے سے پہلے ہاتھ صاف کرنے کے لیے ٹیشو پیپر دیتی ہے، تو اس کا استعمال کرنے میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ احرام کی حالت میں خوشبودار ٹیشو پیپر یا تولیہ استعمال کرنا منع ہے، اور اگر خوشبو نہ ہو تو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہم عمرے کو آئے ہوئے ہیں، ایک عمرہ ہم نے کر لیا ہے اور حلق بھی کرا لیا ہے، لیکن ابھی ہم نے احرام کے کپڑے نہیں بدلے ہیں، ہم دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہمیں دوسرے کپڑے بدل کر عمرہ کرنا پڑے گا یا انہی کپڑوں میں دوبارہ مسجد عائشہ جا کر نیت کر لیں تو عمرہ صحیح ہو جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر ان کپڑوں میں کوئی ناپاکی نہیں لگی ہے تو انہی کپڑوں میں آپ دوبارہ یہاں پر جا کر تنعیم پر اور مسجد عائشہ پر جا کر یا کسی اور حل کی جگہ پر جا کر نیت کر کے آ سکتے ہیں، اسی سے بھی عمرہ درست ہو جائے گا، اس میں چادریں بدلنا کوئی لازم ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔